یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، تمام سننے والے مومنین بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، اور دعا گو ہوں کہ مالک زمانہ شہنشاہ کریم مولا پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام مومنین مومنات کی جو کائنات میں کسی بھی خطے میں موجود ہیں، مالک آپ سب کی خیر فرمائے۔ بھائیوں بہنوں، کچھ دنوں سے غالباً 6-7-8 دنوں سے شاید میری توجہ 6-7-8 دنوں سے گئی ہے کہ میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایسٹرالوجی سے تعلق رکھنے والا شخص، علم نجوم سے تعلق رکھنے والے لوگ پیشن گوئیوں پہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور کئی ویڈیوز اس بات پر موجود ہیں کہ یہ ہو جانے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، بجائی جا رہی ہیں، بجائی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، ہم اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ بات چل رہی تھی جب کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ایک دم سے ہوگا اور اتنی جلدی ہوگا۔ سامعین، یہ باتیں تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میرا تعلق علم نجوم کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی روحانیت کے کسی منزل پر ہوں یا کچھ اس طرح کی بات، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تو فقط اتنا معلوم ہے، اتنی انفارمیشن ہے جو احادیث پاک میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1300-1400 سال پہلے بتائی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات قطعاً نئی نہیں ہے، اور وہ باتیں معلوم ہیں جو پاک فقراء جو ہر دم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، ہم تو یہ اس ویڈیوز میں، اپنی ویڈیوز میں وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب جو مین بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ بتا تو ہر کوئی رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس بات پر آمین ہوں، اس بات پر مجھے یقین ہے جو میرے مولا نے ہمیں احادیث پاک میں بتائی ہے، جو پاک فقراء نے بار بار زور دے کر یہ بات کی تنبیہ کی ہے کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، لیکن نہ سنبھلے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ آپ کو یہ تو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے جی، یہ ہونے والا ہے جی، جنگ چھڑنے والی ہے، زلزلے آنے والے ہیں، طوفان آنے والے ہیں، لیکن بتا یہ کوئی نہیں رہا کہ ان سے بچنا کیسے۔ میرے بھائیوں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ تمام سب کی جان ہے، اور وہ اس کائنات کا مالک ہے، اور پاک امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف اس کی پاک حجت ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے سب سے بچنے کا، اور ایک ہی ذریعہ ہے اس گرداب میں پھنسنے سے بچنے کا۔ ایک ہی طریقہ ہے، ہمارے سروائیول کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنے وقت کے امام جو آپ کے حاکم ہیں، اس وقت کے مولا ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ان کا قرب۔ تمام اگلے پچھلے گناہ دھل جائیں گے اگر ان سے محبت کر لی۔ پھر جب انہوں نے قبول کر لیا آپ کو، تو پھر آپ صاف ہو گئے۔ اس چیز کی فکر مت کریں کہ گناہ گار ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ اب خدا را وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو ہوش کے ناخن لیں، اب تو اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیں، اب تو اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑیں، اور اس پاک ذات، اس کبریا کی ذات
کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اسے عرض کریں خدایا اب تو خطرے کے بادل سر پہ ہیں، میں خوف میں مبتلا ہوں، خدایا میں کچھ نہیں جانتا، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، ذلیل بندہ ہوں، اور مجھے نہیں معلوم، میں تیری معرفت نہیں رکھتا، میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھتا، خدایا مجھے ہدایت دے اور اپنی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا کر۔ یقین جانیے صرف مولا ہی بچت کا ذریعہ ہے، مولا ہی بچت کا خانہ ہے، مولا ہی آپ سب کی زندگیوں بخشنے والی ذات ہے، وہی بچانے والے ہیں، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ خون ریزی ہو، چاہے وہ جنگ و جدل ہو، جو مرضی ہو۔ اگر آپ قرب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں، اپنے وقت کے امام کے قرب میں ہیں، تو آپ کا تو بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ قرب ہے، قرب حاصل کرنا ہے، ان سے محبت، اب تو قرب حاصل کر لیں، ان کو یاد تو کریں۔ کئی طریقے بتائے گئے ہیں جی مولا کو کیسے پکارنا ہے، مالک کو کیسے پکارنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی ایک دن میں رو لوں گا، کر لوں گا، دیکھیں آنسو کبھی بھی آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ یہ اس پاک گھر کی کریمی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے، آپ کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں ایک دن کر لوں، 2 دن کر لوں، تو ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل طریقہ کار ہے، ایک مسلسل سفر ہے جس میں آپ نے چلنا ہے، اور اس مسلسل سفر کو طے کرنا ہے، تب جا کے کہیں منزل ملے گی۔ آپ نے کسی شہر میں جانا ہے، آپ کی منزل مثال کے طور پر کراچی ہے، آپ اسلام آباد سے چلتے ہیں، آپ بھیرا پہ جا کے رک جاتے ہیں، پہلے بڑے پرجوش ہیں لیکن بھیرا پہ جا کے رک گئے ہیں، تو آپ کی منزل تو نہیں آئی نا قریب، آپ رک گئے ہیں۔ اب جب آپ نے گیپ دیا تو آپ کو پھر سے شروع کرنا پڑے گا سفر۔ تو ایسا ہو کہ یہ 1-2 دن کی بات یا 1-2 دفعہ کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولا کو یاد کریں، مولا سے مدد مانگیں، اس پاک ذات کبریا سے ہدایت طلب کریں، اور وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، اور ہدایت ملتی اس کو ہے جس میں ایمان کی رتی ہو۔ اب جس میں ایمان کی رتی نہیں، نہ اس کو ہدایت ملے گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ یار یہ آپس میں ہم ہی لگے ہوئے ہیں، بس باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، لگے ہوئے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو بھی، وقت کوئی اتنا دور تو نہیں ہے، سر پہ بادل آ گئے ہیں بس۔ میں تو کب سے میری بات نہیں ہے، یہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں، میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ زبان، یہ الفاظ، یہ مولا ہی عطا کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، نہیں تو ہماری کیا اوقات ہے۔ 2 بندوں کے سامنے تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جائیں اگر ہم کسی اور حساب میں ہو۔ تو میری بات تو ہے نہیں۔ جو پیغام مولا نے توفیق دی آپ تک پہنچانے کے لیے، تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خطرے کے بادل آپ کے سر پر ہیں، بس حکم کے تابع ہیں، کبھی بھی برس سکتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ برسنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ رک جائے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے، نہ یہ پہلے رکا تھا نہ یہ اب رکے گا۔ بالکل کسی قسم کی آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی اچھا وقت آئے گا۔ کتنی ویڈیوز میں بولا ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماحول تو بدلا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے دن سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ماحول بدلا ہوا ہوتا ہے، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے۔ گفتگو کافی لمبی ہو گئی۔ مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچت چاہتے ہیں، اگر آپ کو اپنی بچت چاہیے، تو مولا کا قرب حاصل کریں، جس طرح بھی کریں، جیسے بھی کریں، مولا کا قرب حاصل کریں۔ بس مالک سے محبت کریں، ان کو یقین دلائیں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے نفسوں کو اپنی جسم کے اوپر حکمران مت بنائیں، نکلیں اس مادیت پرستی سے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ کوئی گاڑی، کوئی پیسہ، کوئی بنگلہ، یہ چکر نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لوگ بوریاں پیسے کی اٹھا کے گھومیں گے روڈوں پہ، بچے کھیلیں گے اس کے ساتھ،
کچھ بھی نہیں ہوگا. ان لگژری کارز میں نا کبوتر پڑے ہوئے ہوں گے, ان گاڑیوں میں پرندے گھونسلے بنائیں گے. تو مادیت پرستی کی طرف نہ ہو, اپنے نفس کو خوف دلائیں. نہیں بھی دلائیں گے تو وقت آ جائے گا, خوف آپ کو آ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو اس سفر کی طرف گامزن کریں, اس سفر کی طرف اپنے آپ کو اپنا زاد راہ کریں اور سفر میں شامل ہو جائیں اور یہ سفر طے کریں. جب کبھی سر پہ آ گئی بات پچھتاوا کرنے کے, بہتر نہیں ہے کہ مولا قرب حاصل کر لیں. کون آپ کو کہہ رہا ہے یہ کر لو وہ کر لو, پیسے دے دو, بکرے ذبح کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. مومن کا بہترین وظیفہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, مومن کا بہترین وظیفہ. اور سجدہ ریز ہو کے خالی زمین, ننگی زمین پر, ننگے فرش پر سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے ذہنوں میں تصور یہ لائیں کہ میں اس پاک ذات کی بارگاہ کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں, اور ورد کریں سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس کا, اور اپنے ذہنوں میں اپنے تخیل میں مولا کو رکھیں. تو مالک ذات کرم فرمانے والے ہیں. آپ ان کی طرف ایک قدم چلیں, وہ 10 قدم چلنے والے ہیں. دعا ہے کہ مالک کریم شہنشاہ تمام مومنین مومنات پر اس کائنات میں جہاں پر بھی موجود ہیں, مالک رحم و کرم فرمائے. مولا ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم مالک کریم شہنشاہ کے پاک رستے پر, پاک مشن پر چلیں. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.